اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آج پروگرام ذکر و فکر میں ہم بات کریں گے بات کرنے کے طریقے کیسے ہونے چاہیے۔ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلاں صاحب بہت اچھے سے بات کرتے ہیں اور فلاں صاحب جو ہے بہت خراب بات کرتے ہیں، ان کے پاس کھڑا ہونے کا من نہیں کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا بہترین ہوتا ہے کہ لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرابلم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے اور ان کا انداز بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ ایسے میں لوگ تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج اس موضوع پر بات کریں گے ذکر و فکر میں۔ آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں بڑے ہی عزت احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو اس زمانے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے جہاں پہ کمیونیکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، یعنی جو کمیونیکیشن اسکل ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ کو سماج میں بات کرنا ہے، کیسے ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آج سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد۔ ذکر و فکر میں واقعاً ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے مختصر انداز میں جی، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی عظیم اور ضروری ہیں۔ بات تو سبھی کرتے ہیں اور بولنے کا ہنر خداوند عالم نے سبھی انسانوں کو دیا ہے۔ جی، دو چار جو بے زبان ہے یا گونگے وغیرہ ہے، یا ظاہر سی بات ہے شمار میں نہیں آتے، کم ہے، لیکن زبان انسان کی شخصیت کو بہت زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ جی، اور زبان ہی کے ذریعے سے انسان کا علم اور اس کی جہالت ثابت ہو جاتی ہے۔ جی، لہذا گفتگو اور بات یہ بہت عظیم طریقے سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ بولنے کی صلاحیت جو خداوند عالم نے انسان کو دی ہے اس کو سب سے پہلے نعمت کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ جی، جیسا ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بات کرنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ جی، اب ہماری شخصیت بولنے کے اعتبار سے قرآن نے بھی چند طریقے بیان کیے ہیں کہ ہم کیا بولیں اور ہمارے بولنے کا انداز کیا ہو۔ جی، باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں سادہ اور آسان طریقے سے پیش کرتا ہوں۔ جی، اگر ہم ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی نورانی زندگی بن جائے گی، انشاءاللہ ایک عظیم زندگی بن جائے گی، سماج اور معاشرے میں نور پیدا ہو جائے گا، آنگن ہمارے گھروں کے برونق ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، پہلی آیت جو میں پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جتنا تمہیں علم ہے بس اتنا ہی بولو۔ جی، یہ ایک وہ پوائنٹ قرآن مجید نے رکھا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑی حد تک صلح و سلامتی پیدا ہو جائے گی اگر ہر انسان قرآن کی اس بات پر عمل کر لے کہ جتنا جانتے ہو اتنا ہی کہو۔ اس کے بعد اب قرآن کی دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایسی بات کبھی نہ کہنا جس پر خود عمل نہ کرتے ہو۔ لہذا انسان کبھی کبھی وہ باتیں کہتا ہے جس پر خود عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ گفتگو میں تمہاری انصاف ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، اذا قلتم فاعدلوا، جب بھی بات کرو، جب بھی بولو، انصاف کے ساتھ بولو۔ جی، پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کرو، ادھر ادھر کی باتوں میں گھما پھرا کے نہیں، سیدھی بات کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تمہاری باتیں نرمی اور مہربانی کے ساتھ تمہاری گفتگو ہو، یعنی تمہاری باتوں میں غصہ نہ ہو، جلال نہ ہو، تمہاری باتوں میں نرمی، مہربانی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے،
ارشاد ہوتا ہے قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، تمہاری بات عام فہم ہو، یعنی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی زبان مثلا اردو نہیں ہے جی وہ بھی تمہاری باتوں کو سمجھ لے، سمپل لینگویج سمپل سادہ سلیس زبان میں تمہاری باتیں ہو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ باتیں کریں، اور پھر کہتا ہے قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نرم انداز مہربانی کے طریقے میں گفتگو کریں۔ یہ دیکھیے کتنی باتیں قرآن مجید کا حوالہ سب قرآن مجید کی یہ آیات ہیں۔ ان آیات پر اگر ان میں سے ان سب پر نہیں، اگر ان میں سے ایک پر بھی انشاءاللہ ہم عمل کر لیں گے تو ہمارا سماج اور معاشرہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے گا۔ جی بالکل، اسی امید کے ساتھ کہ ہر ایک کو اچھے سے بات کرنا ہی پسند ہے اور اچھی باتیں ہی سننا چاہتا ہے، لیکن ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ انسان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دیا، اب چاہتے ہیں کہ حدیث میں بھی بہترین کلام کیا ہے، کچھ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے کلام عربی زبان میں یعنی وہی بات، وہی گفتگو، اہم ہوتی ہے انسان کی باتیں۔ حدیث کی روشنی میں اہم کلام، بہترین بات بولنا نہیں جی بلکہ بہترین بات کیا ہے وہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی بہترین کلام ہے، یعنی آپ بہت اچھا بولنا جانتے ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جھوٹ میں کوئی بہتری نہیں ہے، بہتری سچائی میں ہے، تو سچائی بہترین کلام ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں بہترین کلام وہ ہے جس کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہو، یعنی آپ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں سچ بولو سچ بولو، مگر آپ خود سچے نہیں ہیں تو اس کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام نے یہی بات فرمائی کہ بہترین کلام وہ ہے جس کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہو۔ مثلا امام علی علیہ السلام، مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، مگر یہ چاہت ہمارے عمل میں کہیں نہیں دکھائی دیتی، تو ہم اپنی بات میں صحیح ثابت نہیں ہوئے، ہم اپنی بات میں غلط ہیں، اس لیے کہ ان کی چاہت ہمارے عمل میں بھی تو دکھائی دینی چاہیے۔ وہ تو سچے تھے، ہم بہت بڑے سچے نہیں ہیں، یا یہ کہ یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہترین کلام یہ ہے کہ اس کلام کی تصدیق عمل سے ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہترین کلام وہ ہے جو نہ تھکا دینے والا ہو اور نہ کم ہو، یعنی آپ اتنی باتیں کریں کہ سننے والا تھک جائے، اور نہ اتنا کم کلام ہو کہ آپ اپنے مطلب کو ہی نہ بتائیں، تو تمہاری باتیں بہترین وہ ہے کہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بہترین کلام وہ ہے جو مثلاً الفاظ میں سادہ اور جس میں ایک نظام پایا جائے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں بہترین باتیں پائی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ انسان کو کم بولنا چاہیے، اتنا بولنا چاہیے کہ مطلب لوگ بور نہ ہوں، اور اتنا کم بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اپنی بات کو وہ ایکسپلین نہ کر سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھی سنا ہے کہ اگر ہم کم بولتے ہیں تو بہت اچھا مانا جاتا ہے، تو اور اگر زیادہ بول رہے ہیں تو بہت خراب مانا جاتا ہے، لیکن کم بولنے اور اچھا بولنے کے اور کیا نقصانات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم آپ کی خدمت میں زیادہ تر وہ باتیں پیش کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن یا احادیث آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے۔ جی حدیث کی روشنی میں ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ یاد رہے ہمارے ناظرین کو بھی اس کی خبر ہو، سب سے بہترین چیز وہی ہے کہ ہم کلام الہی اور حدیث رسول کی روشنی میں بات کریں۔ جی کم بولنے کے نتیجے اور کم بولنے کے فائدے حدیث کی روشنی میں ہے کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جان سلامت رہے، یعنی تم سماج اور معاشرے میں محفوظ رہو، اگر یہ چاہتے ہو، اور تمہارے عیب بھی پردے میں رہے، پوشیدہ رہیں، تمہارے عیب بھی ظاہر نہ ہو، تو کم بولو، زیادہ خاموش رہو۔ زیادہ تر خاموش رہو یعنی کم بولو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ امام نے ارشاد فرمایا اس سے تمہاری فکر زیادہ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان غور و فکر کرے گا تو اس کا شعور کشادہ ہو جائے گا، فکر بڑی ہو جائے گی۔ اس سے تمہاری فکر بڑی ہو جائے گی اور تمہارا قلب یعنی دل نورانی ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ فائدے کم بولنے میں ہیں۔ زیادہ بولنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اس حدیث کو بھی امام علی علیہ السلام سے ہی روایت ہے، منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جو زیادہ بولتا ہے اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جس کی خطائیں زیادہ ہوگی اس کی شرم و حیا بھی کم ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ اور پھر فرماتے ہیں جب حیا اور شرم میں کمی ہوگی تو اس کے تقوی میں بھی کمی ہوگی، اور جب تقوی میں کمی ہوگی تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اور جس کا دل مردہ ہو جائے گا وہ داخل جہنم ہو جائے گا۔ تو زیادہ بولنے کے نقصانات یہ ہے کہ انسان کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کم بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فکر عقل بڑی ہو جاتی ہے، اور جب عقل بڑی ہو جاتی ہے یا مکمل ہو جاتی ہے، امام کا ہی ارشاد ہے نہج البلاغہ میں اذا تم العقل و نقص الکلام، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے۔ جی تو اس لیے عقل میں اضافہ، فکر کی کشادگی اور قلب کی نورانی کم بولنے میں ہے۔ خطائیں، لغزشیں، شرم و حیا کی کمی یہ سب زیادہ بولنے میں ہو جاتی ہے، لہذا کم بولے، زیادہ نہ بولے۔ جی، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح بات صحیح وقت پہ بولنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیں۔ جہاں خاموشی اختیار کرنے، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ جی جی، ہو سکتا ہے مثلا آپ کی گواہی سے کسی بے گناہ کی جان بچ جائے، تو اب آپ یہ کہیں گے کہ میں تو کم بولتا ہوں، یا ہو سکتا ہے ہاں، یا ہو سکتا ہے آپ کے بولنے سے کسی بے قصور کی عزت و آبرو مثلا اس کے عیب ظاہر ہو جائے، تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں مجھے تو بولنا ہی چاہیے اس لیے کہ میں تو جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ نہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولیے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نہ بولیے۔ اسلام نے عیبوں اور گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی کی غلطی اور اس کے عیب جانتے بھی ہو تو یہ سوچ کے اس پہ پردہ ڈال دو کہ خدا میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ جی، عیب تلاش نہ کریں اور لوگوں کو بتائیں نہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ذکر و فکر میں آج ہم لوگ نے بات کیا کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ناظرین صرف اتنا کہنا چاہوں گا، صحیح جگہ پہ صحیح وقت ہم سب کو بولنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل پہ، بہت بہت شکریہ۔